زیادہ جانتے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے اس پر وہ خبر رکھتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں ہیں بلکہ کچھ ہمارے ساتھ دل میں ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصحابہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں نے جو قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں سے جو ٹکڑا تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت کس پر نازل ہوئی اور کس لیے نازل ہوئی، اس کا تذکرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں، روایت سن لیں۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب طور منصور جلد 3 صفحہ نمبر 738، امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے، اور حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کون ہے وہ جس کے یہ 3 خصلتیں ہیں؟ اذ یقول لصحابہ، صحابی کون ہیں؟ اذ ہما فی الغار، وہ دونوں کون ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ خطاب کس سے ہے؟ گویا کہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اونچا کر کے فرما رہے ہوں، اذ یقول لصحابہ، ایسا کون شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں رسول اللہ کا صحابی یعنی صحابی رسول بولا ہو۔ اذ ہما فی الغار، ایسا کون شخص ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یار غار مطلب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یار بولا ہو۔ تحزن ان اللہ معنا، ایسا کون شخص ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہو کہ اس کے ساتھ اللہ ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ کسی افضل کا ہی ہو سکتا ہے جو انبیاء اور رسول کے بعد ہے، اسی لیے فرما دیا گیا، افضل البعد انبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ایسے ہی افضل شخص کے مناقب پیش کر رہا ہوں، ایک ایسے مقبول شخص کی زبانی جس کے مناقب حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ حدیث نمبر 1 بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد 2 باب مناقب صدیق اکبر۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے کون افضل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے عرض کیا، پھر کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر میں نے اندیشہ محسوس کرتے ہوئے کہ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ذکر کر دیں گے، میں نے کہا، پھر تو آپ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں تو مسلمانوں میں سے صرف ایک آدمی ہوں۔ یہ روایت جن سے مروی کی جا رہی ہے، حضرت محمد بن حنفیہ، یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں۔ آپ کے والد حضرت امام حسن المثنی بن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور والدہ حضرت فاطمہ صغریٰ بنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمراہ تھا، اتنے میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اولین و آخرین میں سے جتنے جنتی ہیں ان میں سے انبیاء و مرسلین کے علاوہ تمام ادھیڑ عمر مطلب بوڑھے والوں کے یہ دونوں سردار ہیں، اے علی ان دونوں کو یہ نہ بتانا۔ یہ حدیث ہو گئی۔ اب بات کر لیتے ہیں اس حدیث کی صحت کی، یعنی حدیث صحیح ہے یا غریب۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں، یہ حدیث امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو امام ترمذی کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب شمائل ترمذی میں جلد 2 اور باب و مناقب ابو بکر میں درج کیا ہے، جس میں اس حدیث کو غریب لکھا ہے، کیونکہ اس حدیث میں راویوں میں ایک نام ولید بن موکیری ہے جو کہ ضعیف راوی ہے۔ اصول حدیث کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ کوئی حدیث غریب یا ضعیف یا منسوخ یا آگے کی اور بھی جو حدیثیں ہوتی ہیں ہو جائے تو اگر اس حدیث کی شاہد حدیث درج ہو تو وہ حدیث بھی درجے صحیح تک پہنچ جاتی ہے، جس کو پھر حسن غریب کہا جائے گا۔ تو امام ترمذی نے یہ حدیث اپنی کتاب میں ایسے ہی نہ رکھ دی ہوگی، لہذا شاہد حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ یہ حدیث جو میں سنا رہا ہوں یہ اسی میں اگلی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ دونوں انبیاء و مرسلین کے علاوہ اولین و آخرین میں سے تمام بوڑھے جنتیوں کے سردار ہیں، اے علی ان دونوں کو نہ بتانا۔ اب شاید یہ حدیث کچھ قابل لوگ جن کے باپ دادا سنی ہوں گے اور عقیدہ اہل سنت والجماعت جس کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، پر اب وہ اہل تسین کی صحبت میں آ کر یا پھر شاید کچھ پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر رافضیت کا پٹہ پہن کر بولیں کہ یہ بھی روایت ہم نہ مانیں گے، تو ان کے لیے ایک اور روایت ہے جو میں روایت پچھلی سنا چکا ہوں، حدیث نمبر 3، اس کی بھی ایک اور شاہد حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما انبیاء و مرسلین کے علاوہ اولین و آخرین میں سے تمام بوڑھے جنتیوں کے سردار ہیں، اے علی ان دونوں کو نہ بتانا۔ جو آپ نے حدیث سنی وہ حدیث نمبر 4 تھی۔ اب حدیث نمبر 5، حضرت عبداللہ بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرماتے سنا، بہترین مرد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بہترین مرد بعد ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حدیث امام بخاری نے بخاری شریف میں جلد 1 باب فضائل اصحاب میں اور امام ابن ماجہ نے السنن ابن ماجہ جلد 1 باب فضائل عمر میں لکھی ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آگے ہیں،
दूसरे नंबर पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और तीसरे नंबर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फिर हमें फितनों ने घेर लिया और अल्लाह ताला जिसे चाहे माफ़ फरमाए। इमाम हाकिम नीसापुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हदीस शरीफ अपनी किताब अल-मुस्तदरक अला शहीन में लिखी है, जिसे हाकिम शरीफ के नाम से जाना जाता है। अहले तसय्युन के यहाँ ये किताब बहुत मकबूल है और कुछ लोग का मानना है कि इमाम हाकिम शिया थे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग नए नए राफ़ज़ी बने हैं वो इनकी रिवायत सुन लें, लेकिन मैं अपने लोगों को बता दूं कि इमाम हाकिम सुन्नी मुहद्दिस हैं और बहुत सैयद मुहद्दिस बुजुर्ग गुजरे हैं। इस हदीस का हवाला सुन लें। मुस्तदरक अला हाकिम जिल्द 4 बाब फ़ज़ाइल अबू बकर, हदीस 4426। उसी हदीस की अगली हदीस यानी हदीस नंबर 4427 इमाम हाकिम लिखते हैं, हदीस नंबर 7, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जब उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चारपाई पर रखा गया तो सब लोग आपके इर्द गिर्द जमा होकर दुआ मांगने लगे। मैं भी उन लोगों में मौजूद था। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और बोले, मैं ये गुमान किया करता था कि अल्लाह ताला आपको आपके दोनों साथियों के साथ मिला देगा। मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अक्सर इस तरह बात करते सुना के मैं और अबू बकर और उमर गए। मैं और अबू बकर और उमर दाखिल हुए। मैं और अबू बकर और उमर बाहर निकले और मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला आपको उनके साथ ही रखेगा। सुभान अल्लाह, कितनी मकबूल हदीस है कि अब ये कहने का मन होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आज भी साथ हैं और उठेंगे भी साथ। हदीस नंबर 8, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अबू बकर पर रहम फरमाए, अब उसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दी और मुझे दारुल हिजरत जाने के लिए सवारी फराहम की। अल हाकिम जिल्द 4 हदीस नंबर 4441। हदीस नंबर 9, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ की, या खैरुन नास बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ठहरो ए अबू हुज़ैफ़ा, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं खैरुन नास बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है? अबू बकर व उमर। ए अबू हुज़ैफ़ा, किसी मोमिन के दिल में मेरी मोहब्बत और अबू बकर व उमर की अदावत जमा नहीं हो सकती और किसी मोमिन के दिल में मेरी दुश्मनी और अबू बकर व उमर की मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। कंजुल अमाल अल-मुत्तकी जिल्द 13 हदीस नंबर 36141। हदीस नंबर 10, हज़रत हसन बिन कसीरा अपने वालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की कि आप खैरुन नास हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है? उसने कहा नहीं। फिर फरमाया, अबू बकर को देखा है? उसने कहा नहीं। फिर फरमाया, उमर को देखा है? कहा नहीं।
فرمایا تو سن لے، اگر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کا اقرار کرتا اور پھر مجھے خیر الناس کہتا تو میں تجھے قتل کرتا، اور اگر تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھے ہوتا اور مجھے افضل بتاتا تو تجھے حد لگاتا۔ کنز المال المتقی جلد 13۔ یہاں حد سے مراد 70 کوڑے یا سحر بدر یا کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں یہاں اپنی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کوئی ایسے جاہل پیر سے مرید ہو یا کوئی ایسے جاہل مولوی کی صحبت میں رہتا ہو جو ایسی بات کرے کہ افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر بعد میں خلفاء یا کہتا ہو کہ عمر اور ابو بکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ زیادتی کی، تو وہ مرید یا صحبتی اپنے پیر اور مولوی کے پاس جا کر یہ روایتیں پوچھے اور اس کا جواب طلب کرے، اور مطمئن جواب نہ ملنے تو اس پیر کا کوئی کام نہیں جو باطل عقیدے فرقوں سے پیسے لے کر اپنے اوپر کے بزرگوں کا عقیدہ چھوڑ بیٹھا ہے، اس کی مریدی توڑے اور کہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے عقیدے رکھنے والے پیر صاحب سے مرید ہو، کیونکہ اس فتنوں والے دور پر صرف مسلک اعلیٰ حضرت پر چل رہے لوگوں کی ہی بات سننا بہتر ہے۔ حدیثیں تو بہت ہیں، لیکن میں نے یہاں آپ لوگوں کو 10 حدیث شریف سنائی باحوالہ کہ اب ایک بھی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد افضل ہیں۔ کچھ ایسے بھی روایتیں ملاحظہ فرما لیں برکت کے لیے جس میں اہل بیت اطہار سے روایتیں منقول ہیں۔ روایت نمبر 1، حضرت ابو حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کیا مرتبہ تھا؟ فرمایا جو مرتبہ ان کا اب ہے کہ حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ روایت نمبر 2، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں وہ بات کہیں جو سب سے بہتر ہو۔ السنن الدارقطنی۔ اور میں اپنا یہ درس اس روایت کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ حضرت زندق الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض اہل کوفہ و جزیرہ حضرت امام محمد بن عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں سوال کیا تو امام نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اپنے شہر والوں کو دیکھو، مجھ سے ابو بکر و عمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ دونوں میرے نزدیک بلا شبہ مولا علی سے افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین۔ السنن الدارقطنی۔